تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 48 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کسی کا شعر ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ اگر ایسا ہے تو بولہبی کو تلاش کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ بولہبی کے ہاتھوں سے چراغ مصطفی چھین کر اس کی آتش بازی کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی ترقی کا راستہ بھی اپنایا جائے۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطہ میں چلے جائیں، وہ مسلمان ہی کہلائیں گے۔ ان کا حلیہ اور ان کی قومیت ان کی پہچان بن چکی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے بعد وہاں پر موجود مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اگر مسلمانوں نے دنیاوی ترقی میں اپنا حصہ نہ بٹایا تو ان پر زمین تنگ کر دینے کے بعد ان کا وجود بھی مٹا دیا جائے گا، مگر یہ کسی مسلمان کو گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی روئے زمین کی عجیب و غریب قوم ہے۔ اس قوم نے آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے اپنا وجود اور علیحدہ تشخص اپنانے اور برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس عرصہ دراز میں اس قوم کی عددی طاقت تو نہ بڑھ سکی، مگر آج یہ قوم اپنے مقاصد حاصل کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے اس قوم نے کس کس قسم کے روا اور ناروا طریقے اپنائے اس سے بحث نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس قوم نے اپنے مقاصد کے لیے صحیح اور کوشش سے پہلو تہی نہیں کی اور نہ اپنے مقاصد کو فراموش کیا۔ کیا ہم سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے کون سوچے گا؟ ہمیں بحیثیت مجموعی اس کے لیے سوچنا ہوگا، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جو ہم نہیں کر سکے، اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر ہم کر گزرے ہیں۔ ہم اپنے زخموں میں کس قدر اضافہ کر چکے، مگر اب اس اضافہ کو روکنا ہوگا، اب اپنا وقار دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہ کس قدر عار کی بات ہوگی کہ ہم ہزیمت برداشت کر لیں اور پھر اس کو گوارا بھی کر لیں۔ پاکستانی مسلمانوں کو بالخصوص اپنے ملک میں سائنسی تعلیمات کا ترجیحی پروگرام اور نظام رائج کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ غالباً جتنی ضرورت اس وقت ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الفاظ کی کم اور صائب جذبات کی زیادہ ضرورت ہے۔ مثبت جذباتی ارادہ ہی اس بارے میں کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، محض الفاظ نہیں۔ الفاظ تو طوطا بھی بول سکتا ہے، مگر طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ میں جذبات کا فقدان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس پر سوچنا چاہیے اور سوچ سے آگے بڑھ کر اقدام لینا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اکھاڑ پچھاڑ سے کام لیا جائے، یہ کام صرف سائنسی تعلیم کے ترجیحی پروگرام پر عمل درآمد سے لیا جا سکتا ہے۔ صرف مصمم ارادہ ہی یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ کسی طرح بھی اسلام کے منافی نہیں، بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ قرآن مجید سائنس سے بھرا پڑا ہے، صرف اس کو اجاگر و آشکار کرنے کی ضرورت ہے، جو ہر تعلیم یافتہ شخص کا فرض ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کا پورا کلام ترغیبات سے بھرپور ہے، لیکن کوئی عمل بھی کرے۔ بقول علامہ اقبال، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے بے ترغیب دی ہے کہ جدید اور سائنسی تعلیم کو اپنایا جائے۔ اپنے کلام میں فلسفیانہ مثالیں دے دے کر اس انداز فکر کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ طرز کہن سے مراد ترک تعلیم اسلام کسی طرح بھی نہیں، کیونکہ اسلام کا کمال یہ بھی ہے کہ یہ ہر دور کے لیے ہے اور دینی تعلیم ہر دور میں تازہ اور جدید ہی رہتی ہے۔ طرز کہن سے مراد وہ دقیانوسی روایات ہیں جو اسلام کے منافی اور ہندوانہ ماحول کی عطا کردہ ہیں اور موجودہ ماحول میں سرایت کر چکی ہیں، جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور کلچر کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان فضول رسوم و رواج کو ترک کرنا ہوگا اور اپنے اصل کلچر کی جانب لوٹنا ہوگا۔ یہ نوشتہ تقدیر نہیں کہ کوئی فرد یا قوم اصلی تقاضوں کے مطابق عمل اور محنت کرے اور کامیاب نہ ہو۔ زمین پر بدلتے ہوئے ادوار میں سے اب پھر دور کی تبدیلی کا وقت ہے۔ اب پھر دور نے لامحالہ تبدیل ہونا ہے، یہ فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کسی ایک دور کو دوام نہیں ہوتا، ہاں کوئی دور مختصر اور کوئی دور طویل ہو سکتا ہے، لیکن تبدیلی لامحالہ ہوتی ہے۔ ازمنہ قدیم میں پل پل تبدیلیاں نہیں ہوتی تھیں،
ایک دور کافی عرصہ طویل ہوتا تھا، جو جو انسان ترقی کرتا گیا دور بھی سمٹنے لگے، کیونکہ نئے نئے نظریات سامنے آتے رہتے ہیں اور دور اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ مصر، یونان اور عراق دنیا کے قدیم ترین خطے کہلاتے ہیں۔ انڈیا کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ بھی سب سے زیادہ قدیم ترین آباد علاقہ ہے۔ اس میں بہت سی تہذیبیں ارتقا پذیر ہوئیں اور مٹ گئیں۔ تاریخ دانوں کے بقول سب سے پہلی مہذب و ترقی یافتہ قوم انڈیا ہی میں آباد تھی، بلکہ ایک روایت کے مطابق انڈیا ہی سے مناسبت رکھنے والے ایک علاقے موجودہ نام مالدیپ میں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکل کر زمین پر پہلا قدم رکھا، جس کے نشان آج بھی وہاں یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام گھومتے پھرتے انڈیا کی طرف نکل آئے اور اسے آباد کیا ہوگا، مگر یہ نظریات ہیں، حقیقت خدا کو معلوم ہے۔ تاریخ کے بیانات کے مطابق انڈیا میں جو قوم آباد تھی اس کے کچھ افراد مصر کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس ہجرت کی وجہ نامعلوم ہے۔ انڈیا سے مصر جانے والے افراد نے مصر میں سکونت اختیار کی، اس بارے میں بھی تاریخ خاموش ہے کہ ان انڈین افراد سے پہلے مصر میں کوئی قوم آباد تھی یا انہی انڈین افراد نے پہلی مصری قوم تشکیل دی۔ مصر میں دریائے نیل کے کنارے اس قوم نے آباد ہو کر نہ جانے کتنا عرصہ گزارا۔ بہرحال ان افراد نے اپنے فنون و علوم سے اس خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان انڈین افراد ہی کی وجہ سے اس دور کی قدیم مصری تہذیب کی بنیادیں استوار ہوئیں اور ایک پراسرار اور لا ینحل معاشرہ نے جنم لیا، اور اہرام مصر جیسی تعمیرات کا مہمہ آئندہ نسلوں کے تجسس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس دور میں رائج مصری علوم مصر سے یونان پہنچے اور یونانیوں نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ مصری علوم و فنون سے اکتساب ہنر کیا۔ اس کے بعد عراق، جس کا قدیم نام میسوپوٹیمیا تھا، نے ان علوم کو اپنایا اور وہاں سے تمام خطہ عرب تہذیب کی ارتقائی منازل طے کرنے کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک کا تمام عرصہ خاموش عرصہ کہلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ابتدائی زمانہ تک انسان ارتقائی منازل طے کر چکا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلومہ تاریخ کی ابتدا ہو گئی اور دور پر دور گزرنے لگے اور انسان کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر کرنے لگا، مگر اس کی سوچ صرف دیوتاؤں اور پتھر کے خود ساختہ بتوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ صرف پیغمبروں کا بلکہ صرف اور صرف پیغمبروں کا ہی کمال تھا اور ہے کہ انہوں نے ایک ماورائی ہستی یعنی خدا کے تصور کی بے ساختہ تبلیغ کی، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ خدا پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ بنا ہوا ہے ہی نہیں، وہ تو بنانے والا ہے اور تخلیق کرنے والا ہے۔ مگر اس دور کی نسل انسانی ہزاروں برس تک ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور تعویلات کے ذریعے الوہی پیغام سے ہٹتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کو وقتاً فوقتاً پیغمبروں کا تسلسل جاری رکھنا پڑا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آن پہنچا۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ اقساط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔